الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عمائدین شہر اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور شاعر اسلام، آپ تمام حضرات کی خدمت میں بصد احترام میری طرف سے سلام عرض ہے۔ بزرگان محترم، اس مجلس میں نوجوانوں کی خاصی تعداد بھی ہے، جن میں میرا خیال ہے کہ ان افراد کی ابھی غالباً شادی نہیں ہوئی ہوگی، اور کل نکاح خوانی کی مجلس بھی ہے۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں اور باتیں تو آپ کے سامنے آتی ہی رہتی ہے، موقع کے مناسبت سے نکاح اور اس کی متعلقات جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ عوام سے بھی میرا سابقہ ہے جس میں ہم نے بہت ایسی بھی باتیں سن رکھی ہے جو میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں تو دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر قانون بنا دیا گیا، اور پھر قدم قدم پر ہمیں زک دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیسے مسلمان ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے، یہ ایسے ہیں جیسے کوئی وحشی درندہ ہو کہ جن کے اندر اخلاق نہیں، ادب نہیں، حقوق کا پاس و لحاظ نہیں۔ اس طرح کی بات ہمیں سننے کو ملتا ہے، دیکھنے کو بھی ملتا ہے، اور ہم اس سے بہت پریشان بھی رہتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا یہ معاشرہ ہے اور ہمارا یہ طرز عمل ہے، دوسری طرف جس مذہب اور اسلام کے ہم ماننے والے ہیں ان کے دستور کو پڑھتے ہیں، ان میں بتائی گئی باتیں جب ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو بہت تعجب ہوتا ہے۔ کتنے سنہرے الفاظ سے، کتنے اچھے انداز میں دل کو اتر جانے والی باتیں ہمارے دین اسلام کے اندر کی گئی ہے۔ اگر ایک انسان جس کا دل پاک ہو اگر ان باتوں کو پڑھے، سنے، سمجھے تو وہ حقانیت کی گواہی دے گا کہ یہ باتیں اسلام ہی بتا سکتا ہے، دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ بزرگان محترم، چند باتوں کی طرف میں آپ کا ذہن مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا میرا مزاج بھی نہیں ہے، اور پھر یہ وقت غالباً زندگی میں پہلا وقت ہے
جس جگہ ہم رہ رہے ہیں وہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے. وہاں لوگ مختصر تقریب کرتے ہیں، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، بہت زیادہ 3 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، وہ بھی دن میں. رات میں وہاں مجلس کرنے کا کوئی معمول نہیں ہے. تو ایسا معاملہ ہے، اور یہاں آ کر کے تو موقع ملا ہے. خیر غنیمت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنایا ہے تو کس سے بنایا؟ آپ حضرات میں بہت سارے لوگ اسکول میں پڑھے ہوں گے، جہاں یہ بات کہی جاتی ہے ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے نتیجے میں دنیا وجود میں آئی ہے. اور اس کے آگے کا سوال کہ بھئی انسان کیسے آیا؟ تو انسان کے بارے میں وہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ وہ پہلے وہ چمگادر چھوٹے چھوٹے کیڑے، پھر ترقی کرتا کرتا بندر بنا، بندر سے پھر انسان بنا. لیکن ہمارا یہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ان تمام سوالوں کا جواب دیتا اور یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان پہلے پیدا ہوا ہے. دنیا کی ابتدا اول انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور انسان پہلے بندر نہیں تھا، انسان ہی انسان تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی پیدا کیا. جنت میں آپ تھے، ہے نا؟ تخلیق جنت میں ہوئی یا دنیا میں ہوئی ہے؟ بتائیں بھائی. حضرت آدم کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا یا جنت میں پیدا کیا؟ جنت میں. دل کے اندر ایک بے کیف سی تھی، دل لگ نہیں رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی دل کی انسیت، دل میں مانوسیت پیدا کرنے کے لیے، توجہ دیجئے گا، ایک مخلوق بنائی جس کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا. ہے نا یہ بات بھائی؟ توجہ. حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی قادر تھے، اللہ زمین سے اٹھا کر کے بنا سکتے تھے. اللہ پاک چاہتے تو پتھر سے حضرت حوا کو بنا سکتے تھے، اللہ پاک چاہتے تو درخت سے بنا سکتے تھے، اللہ پاک چاہتے تو پانی سے نکال سکتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو بنانے کا ارادہ کیا تو کہاں سے بنایا؟ جواب آپ کے اوپر ہے، دے جواب. یہ مجمع جواب دے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے کہاں سے بنایا؟ یہ ہے نا یہ بات. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے حضرت حوا کو بنایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اے انسان، یہ عورت ذات جو پیدا کی گئی ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ دوسری جنس نہیں ہے، دوسری مخلوق نہیں ہے، دوسری جگہ کے نہیں، یہ تمہارے اندر سے پیدا کی ہوئی چیز ہے. تم سمجھو اس بات کو. اور پھر توجہ کرو، یہ عورت ذات تمہارے اندر سے پیدا کی گئی ہے. جس طرح تمہارے اندر بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، تمہارے اندر پہننے کی خواہش ہوتی ہے، تمہارے اندر غصہ آتا ہے، تمہارے مزاج کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے، بالکل تمہارے سے جو مخلوق پیدا کی گئی ہے اس کے اندر بھی غصہ آ سکتا ہے، اس کے اندر بھی بھوک پیدا ہو سکتی ہے، اسے بھی پہننے کی خواہش ہو سکتی ہے، اسے بھی اچھا بننے کی خواہش ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں بن گئی ہے، ہم غصہ ہو عورت غصہ نہ ہو، غلط ہے. ہمارے ہر خواہش ہو، ہم ہر چیز سے حاوی ہو،
ہم ہر چیز پہ غالب ہو، لیکن عورت ذات کو جو دبانے کی جو ہماری ایک یہ سوچ بن گئی، تھنکنگ بن گئی ہے، فکر بن گئی ہے، میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کر کے اس کو ختم کر دیا۔ جب ہم غصہ ہوتے ہیں، غصہ سہنا بھی پڑے گا۔ گھر کا ماحول یہی سے بگڑتا ہے، ایک پہلو۔ دوسرا، حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ کہاں سے پیدا کیا؟ حضرت آدم کی پسلی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے کے لیے پسلی کا انتخاب کیا، ہے نا یہ بات؟ چاہتے اللہ تبارک و تعالیٰ سر سے بھی پیدا کر سکتے تھے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کے پاؤں سے بھی تو بنا سکتے تھے نا، کر سکتے نا۔ اس میں کوئی اللہ کے لیے کوئی قدرت میں کمی ہے کیا؟ کچھ بھی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک پاورفل ذات ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، جو کرے اسے سوال نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کے پاؤں سے بھی بنا سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کے سر سے بھی بنا سکتے تھے، لیکن قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب عورت کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو مرد کے سر سے پیدا نہیں کیا، مرد کے پاؤں سے پیدا نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے اگر سر سے پیدا کر دیتے تھے سر پہ اٹھائے پھرنا پڑتا۔ اے انسان، اے مسلمان، عورت کی ذات سر پہ اٹھانے کی نہیں ہے، لے کے پھرو ہر جگہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ پڑھا لکھا ہونا، بڑا علم والا ہونا، نئی علم والے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ حضرت حوا کو اللہ پاک نے پیدا کیا، سر سے نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا تاکہ انسان اس کو سر پہ اٹھائے ہر جگہ نہ پھرتا پڑے، اور پھر اللہ پاک نے اسے پاؤں سے نہیں بنایا، اسے مسل کے بھی چلنے کا نہیں ہے۔ اس کی ہر خواہش کو مسل دو، ہر جذبات کو مسل دو، اس کے ہر طور طریقے کو پاؤں سے مسلتے ہوئے نکل جاؤ، جس طرح تم زمین کو رگڑتے ہوئے چلتے ہو، عورتوں کو رگڑ کے چلو۔ یہ میرے بھائیو بزرگوں، یہ تخلیق حوا کے خلاف ہے۔ یہ بات سمجھنا پڑے گا، ہمیں اس بات کو غور کرنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گا کہ اللہ پاک نے حضرت حوا کو بنانے کا ارادہ کیا، سر سے نہیں بنایا، پاؤں سے نہیں بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ اے انسان، یہ عورت ذات پاؤں سے مسلنے کی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہاں سے بھائی؟ ذرا آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے، نوجوانوں کی۔ کہاں سے بنایا ہے؟ دو پسلیاں ہیں انسان کے، ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے کہ نہیں؟ دو پسلی میں سے آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں یہ کون سے پسلی ہے؟ بائیں پسلی۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنایا ہے، داہنی پسلی سے نہیں بنایا ہے۔ علماء کرام بیٹھے، آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے۔ کیا بتانے کے لیے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ دیکھیے، انسان کے دو پسلی ہیں نا، اس میں دل کے جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ کون سی پسلی ہے؟ داہنے والی یا بائیں والی؟ دیکھیے، پروردگار عالم نے جب عورت کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا، ادھر سے بھی تو نکال سکتے تھے نا، داہنے پسلی سے نکال دیتے حضرت حوا کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں پسلی کا انتخاب کیا، بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جس طرح بائیں پسلی انسان کے دل کے قریب ہے، عورت بھی دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے، اسے دور پھینکو گے ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے
پروردگار عالم کی تخلیق کے حکمتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا کر کے انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ اے انسان، عورت ذات وہ ہے جو دل کے قریب رکھنے کی ہے، دل سے دور رکھنے کی نہیں ہے۔ دل سے دور رکھو گے کبھی زندگی سکون کی نہیں ہوگی اور کبھی زندگی کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی۔ جس طرح انسان کی بائیں پسلی دل کے قریب ہوتے ہیں، عورت کو بھی دل کے قریب رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات جو اس سلسلے کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پسلیوں کے اندر جو ہماری پسلی ہے نا، یہ سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے؟ کیا ہے، کیسی ہے؟ یہ ٹیڑھی ہے، یوں کھم کر کے ہے، ایسے ہے، ایسے سیدھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس کے مزاج کے اندر ٹیڑھا پن رہے گا۔ لیکن میری ایک بات کا آپ جواب دے کہ پسلی جو ہماری ٹیڑھی ہے، یہ پسلی کے لیے خوبصورتی ہے یا بدصورتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں سوچ کر کے، کیا ہے بھائی؟ نوجوانوں سے میں چاہتا ہوں اس کا جواب دیں۔ پسلیوں کے اندر جو ٹیڑھا پن ہے، یہ پسلی کے لیے خوبصورتی ہے، اچھا یا برا ہے؟ بتائیں۔ جب یہ ہماری پسلی اگر اس طرح ٹیڑھی نہ ہو تو ہمارا اس طرح سے ورک کرنا اور ہلنا جلنا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم جیسا ویسا فکس ہو جائے گی۔ ذرا اس کے اندر ہڈی کے اندر تھوڑی بہت کمی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان گھوم نہیں سکتا ہے، انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ بزرگان محترم، جس طرح پسلی کے اندر ٹیڑھا پن یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ اس کا حسن ہے، اس کی اچھائی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، بلا کم و کاست عورتوں کے مزاج کے اندر جو ٹیڑھا پن آتا ہے، یہ بھی اس کی حسن و خوبصورتی ہے۔ اللہ پاک نے برائی نہیں بیان کی ہے اس کے اندر کہ اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ بات آج کی اس مجلس میں اس لیے کہنے کی ضرورت پڑی ہے کہ میرے کانوں میں یہ باتیں بہت آتی ہے، میں چونکہ عوامی زندگی سے بہت جڑا ہوا ہوں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دماغوں سے یہ بات نکال دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر طیش، جذبہ، غصہ کا جو مزاج پیدا ہو گیا، ہم ذرا دیر کے لیے غور کریں، جس پہ ہم غصہ کر رہے ہیں اگر وہ ہمارے برابر کا ہو، کتنے بے شرم ہیں وہ لوگ جو نازک صنف نازک پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہجر نامرد ہے جو عورتیں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ایک نہیں، دو نہیں، 4 نہیں، 9 بیویاں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے حکم تو دیا ہے، لیکن اس کی تفسیر بھی آپ دیکھیں کہ وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب کیا دیا ہے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، کتنے ازواج مطہرات رہنے کے باوجود آپ حدیث پڑھ کے دکھا دیں کہ اللہ کے نبی نے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ناراضگی ہوتی ہے۔ اور اس کے بہت سارے اسباب لکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے طریقے لکھے گئے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، نکاح کرنے سے پہلے ہر مرد کو اب تو موجودہ وقت کے اندر اتنی ضرورت اس بات کی ہو گئی ہے کہ سبق کی طرح پڑھایا جائے کہ آپ کی ازدواجی زندگی کیسی خوشحال ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی کیسی جاری اور ساری رہ سکتی ہے، آپ کس طرح سے اپنی زندگی کو آل اولاد کے ساتھ، جہاں آپ کی آل اولاد بھی پھلے پھولے اور آپ کی رشتہ داری میں کھٹاس پیدا نہ ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس کو ورق پڑھانے کی طبیعت چاہتی ہے۔ جب ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں، طلاق کے مسائل آتے ہیں، خلع کے مسائل آتے ہیں، اس کے مسائل آتے ہیں، اس کے مسائل آتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں معمولی باتوں پر ان کے رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں، معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے جدا ہو رہا ہے، میرے بھائیو بزرگوں بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے، بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ لوگ آ کر کے مسائل پوچھتے ہیں، جب ہم اس کے اندر غور کرتے دیکھتے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے،
جس کو ناسمجھی کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی پیاری باتیں بتائی، فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اے مسلمانوں، اچھی چیز کی تلاش کر رہے ہو، بہترین چیز کی تلاش کر رہے ہو، سب سے بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز دنیا کی نیک عورت ہے۔ اسی لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم اپنے ذہن کو بدلیں، جہاں ہم اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لائیں کہ جن سے ہمارا سابقہ پڑ رہا ہے وہ بھی انسان ایسا ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی غصہ ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر بھی چڑچڑاپن آتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہمیں سنبھالنا پڑے گا، جس طرح ہمارے غصہ کو وہ سنبھالے، ہمیں بھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنے رہے گا کہ زندگی کے کسی مرحلے میں اگر ادھر کے طرف سے کبھی غصہ آتا ہمیں سنبھالے۔ آخری بات، دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں، جس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ عورتوں کا مقام ہمارے اسلام کے اندر کیا ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زمین سرزمین تنگ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، وہاں بھی 10 سال آپ کا قیام رہا، اور جب آپ کا آخری وقت آیا، صحابہ کرام کے جمع غفیر ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ اپنی جان قربان کرنے والے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بے شمار صحابہ کرام ہیں جو آپ کی ایک آواز پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار، جان کو جان نہیں سمجھا۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، ہم مجمع سے پوچھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کس کے زانوں پہ رکھا ہوا تھا جب آپ کی روح ملائے اعلیٰ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے لیے گئی ہے؟ کہاں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک؟ ایک دوسرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک ہے۔ صحابہ کرام بے شمار آپ پہ جان قربان کرنے والے، ابو بکر صدیق چاہے تو ان کے ساتھ رہ سکتے تھے، عمر فاروق کے ساتھ رہ سکتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضی جو اپنی زندگی ساری حضور کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آخری وقت ہے، دنیا سے آخرت کی طرف آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ پردہ فرما رہے ہیں، لیکن آخری وقت کے اندر سر مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے زانوں پہ رکھا ہوا ہے وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے۔ اندازہ لگائیں کہ عورتوں کا مقام کیا ہے، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 40 سال گزرتے ہیں، غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، دھیان لگاتے ہیں، اور پھر وہاں فکر اور اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں۔ پھر کہتے ہیں پڑھیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پڑھا نہیں ہوں، پھر آپ کو دبایا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور پھر حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ آیت پڑھائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، گھر سے واپس آتے ہیں، اپنے گھر غار حرا سے واپس آتے ہیں، گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے لحاف ہو رہا ہو، مجھے ڈر ہو رہا ہے، انی خشیت علی نفسی، میں اپنی جان پہ ڈر کر رہا ہوں، میری جان رہے گی یا چلی جائے گی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، بہت بے قراری ہو رہی ہے۔ ایسی پریشانی کے عالم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں مبتلا ہے اور اپنی جان کے چلے جانے کا خوف دامن گیر ہے، ایسے وقت میں دل کو تسلی دینے والی جو شخصیت ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس وقت میں اللہ کے نبی
حضرت جبرائیل امین سے ملاقات کی وجہ سے اتنے اپنے آپ پہ پریشانی کے عالم ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لحاف ہو رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ ان پریشانیوں کے عالم میں اور ایسے سخت وقت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو جو جان تسلی دیتی ہے، جو ذات تسلی دیتی ہے، وہ عورت کی ذات ہے، مرد کی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ زندگی کا جو شریک ہوتا ہے، زندگی کی جو ہمارے جیون ساتھی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت میں دل کو تسلی دینے والی ہوتی ہے، جو پریشانی کے وقت میں دل کو تسلی دینے والی ہوتی ہے، اپنے غم اور دکھ کو بانٹنے والی ہوتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مجمع بیٹھے ہوئے مجمع غور و فکر کرے کہ اللہ کے نبی نے کیا کر کے دکھایا، اللہ پاک نے حضرت حوا کو پیدا کر کے کیا حکمتیں چھوڑی ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کا حال کیا ہو رہا ہے۔ ذرے ذرے باتوں سے گھروں کا حال بگڑ رہا ہے، اولادیں بگڑ رہی ہے، نہ اولاد کو تعلیم ہو پاتی ہے، نہ گھر کا سکون رہ پاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان تو پنکچر بنانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، گھر کے ماحول کو درست کرے، ایک دوسرے کو حقوق کو سمجھے، چونکہ یہ نکاح کی مجلس، نکاح خوانی کل ہونے والی ہے، اس تعلق سے منعقد کی گئی یہ مجلس ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ چند باتیں میں نوجوانوں کے دل کے نگاہوں کے سامنے رکھ دوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو یہ بات پسند آئی اور انہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیا اور اپنی زندگی کے اندر یہ نصیحت کو اپنایا، جس کسی نے بھی اپنایا۔ اب دیکھ لیں ایک بات، جتنے دیندار بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین، اللہ والے رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر پرابلمز نہیں آتے ہیں، اور جتنے دنیا دار رہے ہیں، جنہوں نے دنیا کی چمک، رونق، دمک کو دیکھ کر کے زندگی گزارنا چاہا ہے، ٹوٹتے ہیں رشتے۔ وہ بل گیٹس کا سنے ہوں گے آپ لوگوں نے کہ آخر عمر میں طلاق ہوئی ہے۔ اب بتائیے، جو احباب اس سے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا پیسے کے کیا کمی ہے، آرام و آشائش کی کیا کمی ہے اس کے اندر۔ ہم لوگوں کو تو بہت ساری کمی ہے، ہم آشائش اتنے آرام نہیں ہے، اتنے پیسے ہونے کے باوجود نکاح ٹوٹے، اور ایسے سینکڑوں ہیں۔ ایک کا تو اخبار میں آ گیا تو ہم سب لوگ جان گئے، لیکن ایسے سینکڑوں ہیں۔ وہ صرف نادانی اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کے جو پیدا کیے ہوئے احکام ہیں اور جو حکمتیں ہیں ان کو نہیں پہچانتے ہیں، ان کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کو عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، سارے پرابلمس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مختصر وقت میں باتیں کہی گئی ہے، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔